عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاة الا المكتوبة رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، یعنی فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جائے، تو فرض نماز کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ یعنی فرض نماز ہو رہی ہے، مکبر نے تکبیر کہہ دی، ساتھ ضمن ایک بات کی وضاحت کروں کہ عموماً مسجد میں لوگوں کو شوق ہوتا ہے تکبیر کہنے کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبیر وہ آدمی کہے کہ جس کو تکبیر آتی ہو، جس کو تکبیر نہیں آتی تو اس کو تکبیر نہیں کہنی چاہیے۔ اور عام طور پر عموماً لوگوں کو یہ نہیں آتی، وہ قد قامت الصلاۃ تا پڑھتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، تا نہیں ہے، یہ دال ہے۔ کچھ تو کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، سنا ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ جناب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ نہ لا نہیں ہے، حی علی الصلاۃ غلط ہے، اذان میں بھی نہیں اور اقامت میں بھی نہیں، حی علی الصلاۃ۔ تو حی علی الصلاۃ والے بھی نہ اذان دے اور نہ اقامت دے، پہلے اذان سیکھے، پہلے تکبیر سیکھے، اس کے بعد جا کر کے وہ اذان اور اقامت دے۔ نمبر 2، تکبیر کہی جائے تو اور کوئی نماز نہیں ہے سوائے فرض نماز کے۔ تو فرض نماز کھڑی ہو گئی، اب ایسا نہیں ہے کہ آپ نوافل ادا کریں یا سنت ادا کریں، بلکہ سیدھا جا کر کے فرض نماز میں شامل ہو جائیں۔ ظہر کی جو سنتیں ہیں، اگر آپ سنتیں پڑھ رہے تھے اور کتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، دو صورتیں ہیں، آپ کی سنتیں پہلی رکعت میں ہیں یا دوسری رکعت میں ہیں یا تیسری رکعت میں ہیں یا چوتھے رکعت میں، انہی صورتوں میں کوئی صورت ہوگی نا۔ اگر تو آپ پہلی رکعت میں ہیں، ظہر کی سنت ادا کر رہے ہوتے، جماعت کھڑی ہوگی اور آپ پہلی رکعت میں ہیں، السلام علیکم، سلام پھیرو اور سیدھا جا کر کے فرض میں شامل ہو۔ اور اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں تو دوسری رکعت پر بیٹھ کر کے آپ ظہر کی سنت 4 پڑھ رہے تھے لیکن 2 ابھی آپ نے پڑھی اور جماعت کھڑی ہو گئی، تو سلام پھیرو اور جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یہ 2 رکعت آپ کے ہو گئے نفل، جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں وہ فرض کے بعد الگ ادا کرو۔ اس طریقے سے جمعے والے دن، اس طریقے سے اسی اصول کے مطابق فجر کی سنت بھی آتی ہے، لیکن فجر کی سنتوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی اجازت ہے، وہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے آپ سنتوں کو پورا کر لیں۔ ایک صورت میں کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو کہ میں سنت ادا کروں گا تو مجھ سے فجر کی جماعت نکل جائے گی، یعنی دونوں رکعتیں ادا ہو جائیں گی اور میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہو سکوں گا، ایسی صورت میں پھر آپ سنتوں کو چھوڑیں، امام کے ساتھ فرض نماز میں شامل ہو جائیں، فرض ادا کر لیں، فرض کی فضیلت حاصل کر لیں۔ سنتیں تو آپ کی رہ گئی ہیں، اس کا جو ٹائم ہے نا وہ اشراق کے بعد ہے، یعنی جو اشراق کا ٹائم ہوتا ہے نا سورج کے طلوع کے بعد، جب نفل پڑھنے جائز ہو جائے تو اس وقت آپ اس دن کے سنتوں کو لوٹا سکتے ہیں زوال تک، ظہر کے ٹائم کے داخل ہونے سے پہلے تک آپ ان سنتوں کو ادا کریں جو آپ نے چھوڑی ہے۔ لیکن اگر زوال کا ٹائم گزر گیا اور آپ نے نہیں پڑھی تو اس کے بعد بس ان کو نہیں پڑھ سکتے، وہ ثواب آپ سے رہ گیا، اب دوبارہ آپ اس کو کور نہیں کر سکتے۔ زوال کے ٹائم تک جناب کیا یہ ادا پڑھیں گے یا کیسے پڑھیں گے؟ جی، فجر کی سنتیں رہ گئی تو اسی دن آپ اس کی پڑھیں گے، یہ قضا ہوگی،
یہ قضا ہوگی لیکن زوال تک، زوال کے بعد نہیں پڑھ سکتے. تو بہرحال فرض نماز کھڑی ہو گئی تو آپ نفل سنت چھوڑے اور آ کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں. یہ حدیث یہ بتا رہی ہے. دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنت امرأة احدكم الى المسجد فلا يمنعها، کہ جب کوئی عورت اجازت چاہے نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے تو اس کو منع نہ کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم سے عورت اجازت چاہے مسجد میں آنے کے لیے نماز پڑھتی ہو تو اس کو منع نہ کرے. یہ آج کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ کیا عورت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ سکتے کہ نہیں آ سکتی. ابتدا کے اندر یہ اجازت تھی ان کو، جس طرح یہ حدیث بھی بتا رہی ہے. ابتدا میں اور خواتین آتی تھی لیکن بعد میں منع کیا گیا. اور اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت کہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی تھی لیکن جو صورتحال بنی ہے عورتوں کی، اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ ضرور ان کو مسجد میں آنے سے منع فرماتے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کی بات کر رہی ہے. تو ہر دور میں پھر غیروں نے خصوصاً یورپ نے عورت کارڈ استعمال کیا بے حیائی اور فحاشی اور نوریانی کے لیے. تو لہٰذا ان کی جو ساری توانائیاں تھی وہ اس پر صرف ہو گئی الاخری ہی. تو فتنے کا اندیشہ بڑھ گیا کہ یقینی ہو گیا. اس لیے اتفاق کے ساتھ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا گیا. اور آگے حدیث آ رہی ہے. دوسری روایت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمسها طیب. شروع کی بات کہ جب کوئی عورت مسجد میں آئے تو وہ خوشبو لگا کے نہ آئے. عورت کے لیے خوشبو لگانے کا کیا ہوتا ہے؟ جواب کہ گھر کے چاردیواری کے اندر وہ خوشبو لگا سکتی ہے. گھر کی چاردیواری کے اندر لگا سکتی ہے. گھر کے چاردیواری کے باہر عورت کے لیے خوشبو پرفیوم لگانا صراحتاً حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، منع ہے. کوئی مسلمان عورت اس کو اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ خوشبو لگائے. کب؟ گھر کے دروازے کے باہر. اب چیزیں الٹ ہو گئی ہے. جو چیزیں باہر کے لیے تھی وہ گھر کے اندر آ گئی اور جو گھر کے اندر کی والی تھی وہ باہر آ گئی. مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے پاجامے کو اوپر رکھے، ٹخنوں کو کھلا رکھے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھے. آپ مارکیٹ میں جائیں الٹ ہو رہا ہے. بہت کم آدمی ایسا ہوگا کہ جس کے ٹخنے جو ہے وہ کھلے ہوں گے، اور بہت کم عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جن کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں گے، الٹ ہوں گے. حالانکہ غلط ہے. بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے لیے ضروری ہے. مرد کے لیے سخت وعید ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کے ٹخنے ڈھکی ہوئی ہوں گے، نماز نہیں عام حالت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو ٹخنے جب جہنم میں جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی بھی جہنم میں جائے گا. گویا ٹخنوں کو ڈھانک کے رکھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. اور عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ڈھانک کے رکھے، چھپا کے رکھے. تو بہرحال فرمایا کہ عورت وہ نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے باہر جاتے ہوئے. لہٰذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے. گھر کے اندر اجازت نہیں لگائے.
آخری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن وبیوتہن خیر لہن، ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے نماز کے لیے، اس لیے کہ گھر میں پردہ ہوتا ہے، گھر میں اس کی حیا اور پردامنی ہے۔ اور پھر گھر کے اندر بھی فرمایا کہ صلاۃ المرأۃ فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها، ایک گھر کا صحن ہے، ایک گھر کا برآمدہ ہے اور ایک گھر کا کمرہ ہے، تو صحن سے کمرہ برآمدہ اور برآمدے سے کمرہ زیادہ اس کے لیے، یعنی جتنا یہ چھپا کر کے نماز پڑھے گی اس کے لیے یہ افضل ہے۔ یہ نماز کی بات ہو رہی ہے، آپ مزید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام حالت میں عورت کے لیے پردے کا کتنا جو ہے وہ سخت حکم ہوگا۔ اس ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے کہ وقرن فی بیوتکن، گھروں میں بیٹھے رہیں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح کے زمانہ جاہلیت میں یہ عورتیں باہر نکلا کرتی تھی ایسے مت نکلا کریں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، کسی پروفیسر اور کسی عام آدمی کا حکم نہیں ہے کہ ہم کہیں گے نہیں نہیں ہم تو نکلیں گے۔ اور آج کل عموماً یورپ کی سارا زور اس پر ہے کہ نہیں، عورت پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، عورت کو باہر نکالو، عورت کو کنڈکٹر بناؤ، عورت کو دکاندار بناؤ، عورت سے محنت اور مزدوری کرو، عورت سے ٹریکٹر چلاؤ، عورت سے بیلچا اور وہ چلاؤ تاکہ یہ ذلیل اور رسوا ہو۔ یہ تو اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، عورت اس چیز کا نہیں ہے، صرف نازک ہے، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوا ہے، اس کو احترام دو، اور اس کا احترام یہ ہے کہ اس کو چار دیواری کے اندر رکھو۔ اس کو چار دیواری سے باہر نکالو گے تو معاشرہ تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس پر کنٹرول کیا جائے، آہستہ آہستہ تدریجاً انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔